کردار جناب صادق معزز سامعین، بدعنوانی سوچنے کی بات یہ ہے کہ بدعنوانی دراصل ہے کیا؟ بدعنوانی بددیانتی جیسا گنہانہ جرم ہے۔ بددیانتی کرپشن گناہ عظیم ہے، گناہ کبیرہ ہے، ایک لعنت ہے، ایک ناسور ہے۔ جناب والا، ہمارا ملک پاکستان جو بنا بھی اسلام کے نام پر ہمارے اس ملک کے لیے بدعنوانی بددیانتی جیسے الفاظ کتنے گستاخ لگتے ہیں۔ جناب صاحب، میں آپ سے یہاں بیٹھے ہر ایک سے سوال کرتا ہوں، کیا ہم اس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہیں کہ جس نے بدعنوان بددیانت جہالت کے اندھیرے میں گرے ہوئے معاشرے میں آ کر اس کو بدلا اور ایک ایسے معاشرے کی بنیاد رکھی جس میں بدعنوانی کی ذرا سی گنجائش نہیں؟ کیا ہم اس نبی کی امت ہیں؟ افسوس، صد افسوس، گوادی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سرحیہ سے زمین پر آسمان ہم کو دینا ہے۔ جناب صاحب، معزز سامعین، اللہ تعالیٰ نے انسان کو تمام مخلوقات سے ممتاز پیدا فرمایا اور اسے عقل و شعور دے کر محدود دائرے میں اختیارات عطا فرمائے، لیکن انسان اس دنیائے فانی میں آ کر اللہ کو بھول چکا ہے، اللہ کے رسول کو بھول چکا ہے، اللہ کے کلام لا ثانی لا فانی قرآن مجید فرقان حمید کو بھول چکا ہے۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ جناب صاحب، معزز سامعین، اس وقت ہمارا معاشرہ بے شمار برائیوں میں گھرا ہوا ہے۔ ہر طرف ظلم کی داستانیں، قتل و غارت کے واقعات، ملاوٹ، مار دھاڑ، اس قسم کی بے شمار برائیاں دیکھنے میں آئی ہیں، لیکن سرفہرست بدعنوانی اور رشوت ستانی ہے اور یہ اس موجودہ معاشرے میں باقی تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ رشوت کی حرمت کے بارے میں قرآن و حدیث میں بڑی تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ پارہ نمبر 2 سورہ نمبر 2 سورہ بقرہ آیت نمبر 186۔